کہ 99 کا جب مارشل لا لگا تو آپ شاید رفیق تارڑ صاحب کے ساتھ تھے. تو اس وقت کا، اس پوائنٹ آف ٹائم کا، اس لمحے کا حال کچھ سنائیے ہمیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے آج بھی جب میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو ہماری سیاست ویسے تو کرشموں سے بھری پڑی ہے. اس دن مجھے اچھی طرح یاد ہے وزیر اعظم نے ملنے آنا تھا صدر رفیق تارڑ صاحب کو 12 اکتوبر 99. جی. میں چونکہ پریس سیکرٹری تھا تو یہ میرے فرائض میں تھا کہ جب وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو ان کی کوریج ہوگی، صدر سے ملیں گے، کیونکہ پریس ریلیز جاری کرنا ہے. میرے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی 2-4 دنوں بعد، تو میں تھوڑا بزی تھا. میں نے اپنے سٹاف سے کہا، جو سینئر لوگ تھے ان سے کہا کہ بھائی پرائم منسٹر آئیں گے تو آپ نے کوریج کر لینی ہے اور پھر مجھے گھر رپورٹ دے دینی ہے آ کے کہ جی ہم نے کوریج کر لیا، پریس ریلیز میں خود بنا دوں گا. وہ تاخیر ہونے لگی، پہلے کوئی 15 منٹ کی ہوئی، پھر آدھے گھنٹے کی ہوئی، پھر آدھے گھنٹے کی ہوئی. تو جو ان کا طے شدہ وقت تھا اس سے دیر ہو گئی وزیر اعظم کو آنے میں. لیکن وہ آئے اور فائل لے کے آئے اور طارڑ صاحب کے گھر ملے ان سے. لیکن اس وقت تک کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ فائل میں کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. تو کوریج ہو گئی اور وہ لوگ آفیسرز میرے گھر آ گئے. تو میرے ذہن میں ایسے ہی کوئی پتہ نہیں کیوں یہ بات آئی. میں نے کہا یار میں ذرا جلدی میں ہوں، آپ پریس سیکرٹری جو ہیں ریاض رائے صاحب ان سے میری بات کرا دو. تو وہ خود پریس ریلیز جاری کر دیں تھوڑی دیر بعد. تو اینی ہو مجھے جب میری رائے ریاض سے بات ہوئی تو پتہ چلا جی کہ یہ تو ایک خبر چلی ہے کہ آرمی چیف کو بدل دیا گیا ہے اور فلاں آرمی چیف آ گئے. آپ کو بھی اس سے پہلے کوئی؟ میں نے ٹی وی نہیں لگایا، وہ تو مجھے کوئی نہیں. لیکن آپ بڑے اہم. نہیں کسی کو کوئی نہیں، پریزیڈنٹ صاحب کو بھی ہے. اچھا. تو اس کے بعد میں تو نکل گیا، کچھ کارڈ بانٹنے تھے. تو جب میں واپس آیا سر شام تو اس وقت تک انقلاب آ چکا تھا. اور جس کی پہلی جھلک جو مجھے محسوس ہوئی کہ انقلاب آ گیا ہے، کہ جس گیٹ سے ہم آتے تھے اور وہ دروازے کھلتے تھے اور گارڈ سلام کرتا تھا، وہ گیٹ بند تھا باہر والا، جو آپ نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے اندر جائیں تو ایک ایوان صدر کا گیٹ آتا ہے. اور وہاں کچھ فوجی کھڑے تھے. ایک ینگ فوجی لیفٹیننٹ نے کہا جی کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں کون ہوں. اس نے کہا جی کہ نہیں آپ اندر نہیں جا سکتے. اور میں نے کہا بیٹا میں اندر رہتا ہوں، میرے بچے اندر ہیں، میری بیگم اندر ہے، میرا گھر اندر ہے، تو میں کہاں جاؤں رات کو؟ اس نے کہا جی نہیں ہمیں پوچھنا پڑے گا. خیر اس نے پوچھا ہوگا کسی سے، تو پھر دروازہ کھلا، میں اندر گیا. ٹیلی فون کٹے ہوئے تھے اور کوئی کسی سے کسی کا رابطہ نہیں تھا. میں نے اپنے جو ہمارے ملٹری سیکرٹری تھے صدر صاحب کے، سائی صاحب، میں نے کہا یار چلتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب سے حال احوال پوچھتے ہیں. تو ہم پریزیڈنٹ کے پاس چلے گئے، تارڑ صاحب کے پاس. تو اس دن کھانا تھا، گورنر ممنون حسین آئے ہوئے تھے، تو وہ اسی وقت عشائیے سے فارغ ہوئے. تو ہم بیٹھ گئے. اسی دوران پھر مشرف صاحب کا فون آیا جی کہ میرے ملنے سے پہلے آپ کوئی نہ کچھ نہ کیجیے گا، میں آؤں گا تو بات کروں گا. لمبی کہانی ہے، لیکن آپ 2-3 دن تو ہم محاصرے کی کیفیت میں رہے، صدر مملکت سمیت. نہ باہر جانا ہے، نہ باہر سے کوئی رابطہ ہے. عجیب سی ایک الجھن ہوتی تھی. تارڑ صاحب نے فیصلہ کر لیا، یہ بات شاید میں پہلی دفعہ آپ کے چینل پہ بتا رہا ہوں کہ مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے. 99 میں تارڑ صاحب نے مارشل لا کے بعد، جی ہاں مارشل لا کے فوراً بعد انہوں نے مجھے بلا کے ایک لیٹر ڈکٹیٹ کروایا چیف جسٹس کے نام کہ جی یہ غیر آئینی اقدام ہوا ہے اور آپ اس کا نوٹس لیں. اور طے ہوا کہ ہم جمعے کا دن تھا شاید کہ جمعے کے بعد پریس ٹاک کروں گا. صدر کہنے لگے میں خود بتاؤں گا پریس کو. لیکن ان دا مین ٹائم ان کا رابطہ ہوا بڑے میاں صاحب سے، میاں محمد شریف مرحوم سے. تو انہوں نے کہا کہ نو، جب تک ہم نہیں کہتے آپ نے نہ مستعفی ہونا ہے نہ ایوان صدر چھوڑنا ہے، آپ بیٹھے ہیں وہ غور کرتے ہیں پھر آپ کو بتائیں. تو وہ خط بھی ٹل گیا اور وہ ان کا فیصلہ بھی ٹل گیا. پھر انہوں نے کنٹینیو کیا 2-3 سال.